لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ آنکھیں اسے احاطہ نہیں کرتی اور سب آنکھیں اس کے احاطے میں ہیں، وہی ہے پورا باطن، پورا خبردار۔ اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں نے قرآن پاک کی آیات سے اور منکرین رؤیت باری تعالیٰ کے اعتراضات جو تھے ان کے جوابات میں نے عرض کیے ہیں۔ آج انشاءاللہ چند احادیث مبارکہ آپ کے سامنے عرض کروں گا اور اسی پہ اکتفا کروں گا۔ اگر میں مفسرین محدثین کے اقوال پر گیا، ان کی رائے پر گیا، تو یہ مضمون ایک مہینے تک ختم نہیں ہوگا۔ آگے بھی ہم نے قرآن پاک کی تفسیر لے کے چلنی ہے، تو آج ہم صرف احادیث مبارکہ سے احاطہ کریں گے۔ جی حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آپ نے 14ویں رات کے چاند کی طرح دیکھا۔ آپ 14ویں رات کے چاند کی طرف آپ نے دیکھا، ایسے دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم ان قریب اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے، اور اس کو دیکھنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ پس اگر تم یہ کر سکتے ہو کہ طلوع آفتاب سے پہلے نماز پڑھنے سے مغلوب نہ ہو اور غروب آفتاب سے پہلے نماز پڑھنے سے مغلوب نہ ہو، تو اس طرح کرو۔ یہ روایت صحیح بخاری شریف کے اندر، صحیح مسلم شریف کے اندر، سنن ابو داود کے اندر، سنن ترمذی کے اندر اور سنن کبریٰ للنسائی کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر، مسند امام احمد کے ساتھ بے شمار محدثین نے اس روایت کو نقل کیا۔ کل قیامت والے دن جنتی اپنے رب کا اسی طرح دیدار کریں گے جس طرح ہم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہیں۔ یہ حضور نے مثال دی اور روایت بالکل ٹھیک ہے، ایک محدث نے نہیں، بے شمار محدثین نے نقل، ٹھیک ہے نا۔ یہ میں تقویت ایمان کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ جب قرآن پاک سے دلیل آ گئی تو پھر بات ہی ختم ہوگی، لیکن حضور کا فرمان بھی تو ہمارے لیے دلیل ہے نا جی۔ تو یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ حضور نے اپنے صحابہ سے کہا کہ تم اللہ کا دیدار 14ویں کے چاند کی طرح کرو گے، جس طرح چاند کو دیکھنے سے تمہاری آنکھیں جندیاتی نہیں نا، اچھا لگتا ہے۔ کبھی کبھی بندہ تنہائی میں بیٹھ کے چاند کو دیکھے نا جی، ایک نظارہ خوبصورت لگتا ہے۔ تو یہ چاند دیکھ کے ہمیں مزہ آ جاتا ہے، تو جب چاند کے خالق کو ہم دیکھیں دیکھ سرور کا عالم کیا ہوگا۔ اگلی روایت ہے جی حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، سورہ یونس کی یہ 26 نمبر آیت مبارکہ ہے کہ جن لوگوں نے نیک کام کیے ان کے لیے اچھی جزا ہے اور اس کے بعد اس سے بھی زیادہ۔ آپ نے فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک منادی ندا کرے گا کہ اللہ کے پاس تمہارا ایک وعدہ ہے۔ وہ کہیں گے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے چہرے سفید نہیں کیے اور ہم کو دوزخ سے نجات نہیں دی اور ہم کو جنت میں داخل نہیں کیا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر حجاب کھول دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا جنتیوں کے نزدیک اس سے بھی زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کی طرف دیکھیں۔ حضرت جی 70 حوراں بھی گئیاں، ساری نعمتاں بھی گئیاں، دودھ کی شراب بھی گئی، اپنا شہد کی شراب بھی گئی، وہ نہر گئی، شراب کی نہر بھی گئی، حوض کوثر کی نہر بھی گئی، جتنی بھی جنت میں چیزیں ہوں گی نا، سارے نوکر چاکر، زمین آسمان، جو بھی وہاں پہ نعمتیں ملیں گی وہ ساری ایک طرف ہوں گی، رب سونے کا دیدار ایک طرف ہوگا، اس کا دیدار ایک طرف، بندہ پرواہ ہی نہیں کرے گا۔ اتنے تو کہتے ہیں سانو ہورا ملنی ہے، ہورا مل، پتہ نہیں ہورا ملنی ہے کہ ہورے ملنے نے۔
ہیں جی ہو رہا بھی نہیں ہے کہ ہو رہے ملنے نے، وہ بھی پتہ کوئی نہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ہمیں لے گیا نا تو وہاں پر پھر رب کے دیدار سے بڑھ کے کچھ ہے نہیں۔ یہ روایت جو میں نے بھی عرض کی ہے سنن ترمذی شریف کے اندر، صحیح مسلم شریف کے اندر، سنن کبریٰ للنسائی کے اندر، اور سنن ابن ماجہ کے ساتھ مسند میں احمد کے علاوہ بے شمار محدثین نے اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کا ادنا درجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی جنتوں، اپنی بیویوں، اپنی نعمتوں اور اپنے خادموں اور اپنی باندیوں کی طرف 1000 سال کی مسافت سے دیکھے گا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم وہ ہوگا جو صبح و شام اس کے چہرے کی زیارت کرے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، کتنے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے ہوئے۔ حضرت جی یہاں پہ صوفی ہیں نا تو صوفی جنت میں بھی ہوں گے، یہاں پہ عابد زاہد ہیں تو وہاں پہ بھی عابد زاہد ہوں گے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ وہ ہر وقت ہی اپنے رب کا دیدار کرتے رہیں گے، جو بہت زیادہ اللہ کے نہیں۔ انبیاء کرام کی شان تو پھر کیا ہے، تو ہر وقت سونے رب کا ہی دیدار کریں گے۔ ہاں جی ایسے لوگ بھی ہوں گے، قرآن بھی بتا رہا ہے، حدیث بھی بتا رہی ہے۔ یہ سنن ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، ہاں جی 2563 نمبر پر۔ حضرت ابو بکر بن عبداللہ بن قیس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 جنتیں چاندی کی ہیں، ان کے برتن اور جو کچھ ان میں ہے چاندی کا ہے، اور 2 جنتیں سونے کی ہیں، ان کے برتن اور جو کچھ اس میں ہے سونے کا ہے، اور ان لوگوں اور ان کے رب کے دیدار میں صرف اللہ کی کبریائی کی چادر ہے جو جنت عدن میں اس کے چہرے پر ہے۔ ہاں جی حضرت جی اللہ اکبر، میں تو مثال بھی نہیں دے سکتا، وہ اتنی براء البراء، جیسے کوئی خوبصورت حسینہ اپنے پردے کے سامنے پردہ لے کے آتی ہے، صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، وہ کسی مثال کا محتاج نہیں، اس کی کبریائی کا پردہ اس کے حسن بے مثال کے اوپر ہوگا۔ ہائے ہائے وہ منظر، وہ مقام، وہ کیا ہونا جی حضرت صاحب، بس بندہ نہ تصور کر کے ہی ایک دفعہ وجد میں آ جاتا ہے کہ کاش ہمیں بھی وہ منظر نظر آئے جہاں پر اس کی چادر کی کبریائی کی چادر کے پردے کے علاوہ کوئی اور حائل نہ ہو۔ اب یہ میں نے کل جمعۃ المبارک میں عرض کیا تھا، یہاں تک احادیث مبارکہ، اگر اگلی بحث چھڑ گئی تو بہت طویل بحث ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا مطالعہ کرنے کا ویسے شوق ہے، پھر بات کھلتی کہیں چلی جائے گی۔ میں نے کل جمعۃ المبارک میں حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج سے واپسی کا تذکرہ کیا اور حضور کے دیدار کا ذکر کیا۔ پہلے قرآن پاک کی آیات، اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرامین۔ رب نے کہا میں نے دکھایا، حضور نے کہا میں نے دیکھا، صحابہ نے کہا حضور نے دیکھا، اللہ، اس کا رسول، صحابہ، ان تینوں نے جب کہہ دیا نا جی، اللہ کہہ رہے میں نے دکھایا ہے، حضور کہہ رہے میں نے دیکھا ہے، صحابہ کہہ رہے ہیں حضور نے دیکھا ہے۔ یہ حدیثیں بتا رہی ہیں کہ بابو یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کل قیامت والے دن اعزاز دیا جائے گا، اس نبی کے ساتھ صدقے حضور کے امتیوں کو بھی دیدار کروایا جائے گا۔ اب یہ حدیثیں صحیح حدیثیں ہیں بخاری مسلم کے علاوہ، میں تو ہر صحیح حدیث کو صحیح مانتا ہوں، لیکن بعض لوگوں کے ذہن میں کیڑا ہوتا ہے کہ صرف بخاری کی حدیث صحیح ہے یا مسلم کی حدیث صحیح ہے باقی صحیح نہیں۔ نہیں ایسا نہیں ہوتا، حدیث صحیح جہاں پہ ہوئی ہو، جس کتاب میں بھی ہو، حدیث ہی ہے، حضور کا فرمان ہی، ٹھیک ہے نا جی۔ حضور کی حدیث بتا رہی ہے امتی کو دیدار کروایا جائے گا، اور یہ حدیثیں صحیح ہیں،
امتی دیدار کرے اور حضور کو دیدار نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا؟ یاد رکھیں، زندگی میں کوئی بھی ایسی عبادت نہیں ہے جو امتی تو کر سکتا ہو لیکن نبی نہ کر سکتا۔ ہاں، ہزاروں نہیں لاکھوں ایسے مقامات ہیں جو نبی کا خاصہ تو ہو سکتے ہیں لیکن امتی کو وہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے میں صدقے جاؤں، اے مشکات شریف، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں جاؤں، میں آپ کو نہ جی 10 ایسی خاصیتیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مختصر سے وقت میں عرض کر دیتا ہوں، جو صرف اور صرف میرے نبی کا خاصہ ہے۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خاصہ کیا ہے؟ ما وقع ظلہ علی الارض، حضور کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ پھر لم یجلس الذباب علیہ قط، حضور پر کبھی زندگی میں مکھی نہیں بیٹھی۔ ہمیں تو بعض اوقات میں فجر میں جب آتا ہوں نا، مکھی پیچھے پڑ جائے نا، خدا دی پناہ ہے بھائی، بندہ ذلیل و مردہ، اور لہ جا مگروں لہ جا مگروں لہ جا مگروں، وہ ادھروں اٹھے گی اتھے بہ جائے گی، ادھر اٹھے گی اتھے بہ جائے گی، ذلیل کر مارتی۔ لیکن میرے کریم آقا جی علیہ السلام پر کبھی کوئی مکھی نہیں بیٹھی۔ ما ظہر بولہ علی الارض، یہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بول شریف، ہاں جی، زمین نے کبھی نہیں دیکھا، زمین پر دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا۔ جیسے حضور حاجت فرماتے تھے فوراً زمین اپنے اندر کر لیتی۔ یہ میرے نبی کا خاصہ ہے۔ کسی ماں کے لال نے حضور کا بول شریف نہیں دیکھا، ہم اس کو بول کہتے ہیں احترام کے ساتھ۔ لم یحتلم قط، حضور کو کبھی احتلام نہیں ہوا۔ احتلام شیطان کی شرارت کی وجہ سے ہوتا ہے، حضور کو ساری زندگی کبھی احترام نہیں ہوا۔ لم یتصاب وضو قط، حضور کو کبھی جمائی نہیں آئی، ساری زندگی حضور کو جمائی نہیں۔ جمائی جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، ہاں جی، اب سائنس جو مرضی کہتے رہے، شیطان کی طرف سے ہے ایک بات۔ یہ جو آواز نکلتی ہے یہ شیطان کی ہنسی کی آواز ہوتی ہے، آہ کی آواز۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جمائی نہیں آئی۔ پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لم یحدب دابۃ رکبھا قط، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس جانور پر بھی سواری فرمانا چاہتے، کبھی جانور بدک کے حضور کو گراتا نہیں تھا۔ اب ہماری تو مرضی ہے نا جی، ہمارے تو جانور کی مرضی ہے نا، سانو بٹھایا نہ بٹھایا، چوک کے تھلے مارے۔ ایک حضور کا خاصہ تھا، بلکہ جانور تو وہ قربانی کے آپ واقعہ پڑھیں تو حیران ہو جائیں گے۔ جب حضور کے ہاتھ میں چھری ہوتی تھی نا جی، جانور آگے بڑھ بڑھ کے حضور، نیزہ شریف کو حضور کے ہاتھ میں تھا، اور حضور جس نہر کرنے لگتے تو اونٹ آگے بڑھ بڑھ کے آتے تھے، جی مینو نہر کرو جی، ہماری جان لے جی، ہماری جان لے جی، ہماری جان لے جی، میں صدقے جاؤں یار۔ تنام تنام عینہ ولا ینام قلبہ قط، حضور کی آنکھیں تو سوتی تھی لیکن حضور کا دل کبھی نہیں سوتا تھا۔ حضور کی آنکھیں ضرور سو جاتی تھی لیکن دل میرے نبی کا کبھی نہیں سویا۔ ہمارا دل بھی سو جاتا ہے، ہماری آنکھیں بھی سو جاتی ہیں۔ اور ولد مختونا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے، ہماری تو سنتیں کروائی گئی تھی نا جی۔ اور ینظر من خلفہ کما ینظر من امامہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح پیچھے بھی دیکھتے تھے جس طرح آگے دیکھتے تھے۔ جس طرح میری نگاہ آگے کام کر رہی، میرے مصطفیٰ کی نگاہ، ہاں جی، میں تو کہتا ہوں کائنات کے ذرے ذرے پر مصطفیٰ کی نگاہ تھی۔ اور کان اذا جلس بین قوم کتفاہ علی اعلی منہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی بھی مجلس میں آپ بیٹھتے نا تو سب سے بلند نظر آتے، حالانکہ میانہ قد تھے آپ، لیکن جب بھی کسی بھی مجلس میں حضور بیٹھتے تھے تو حضور سب سے، کیوں نہ بڑے ہوں بھائی، محبوب خدا ہیں۔ یہ 10 باتیں میں نے آپ کو عرض کی ہیں، یہ باتیں اگر کوئی لکھ کے رکھ لینا، میں اس لیے لکھ کے لے آیا تھا، یہ باتیں اگر کوئی لکھ کے رکھ لینا، اللہ تعالیٰ اس گھر میں کبھی آگ نہیں لگنے دے گا، اس گھر میں چوری نہیں ہوگی۔ یہ میرے نبی پاک کے
یہ نشانیوں کا میں تو کہتا ہوں یاد کر لو زبانی یار، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، روزانہ پڑھ لی، برکتیں کی برکت ہوتی رہے گی، حضور کا ذکر ہوتا رہے گا۔ ہاں جی، یہ وہ چیزیں ہیں میرے بابوں، میرے بزرگوں، جن چیزوں کے بارے میں بالکل یقین کامل کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کسی ماں کے لال کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں۔ یہ 10 کی 10 خاصیتیں نہیں، اور بے شمار خاصیتیں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی ہیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ بھی اللہ نے ید بیضا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے عصا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو دم عطا فرمایا، ہر کسی کو کچھ نہ کچھ عطا فرمایا، میرے نبی کو سب کچھ عطا فرما دیا۔ جب رب نے سارا کچھ دے دیا تو کیا اپنا آپ چھپانا تھا؟ حضرت جی جب سب کچھ دے دیا تو پھر اپنا آپ چھپانا تھا؟ میں نے قرآن سے بھی ثابت کیا ہے، میں نے حدیث سے بھی ثابت کیا ہے، میں نے صحابہ کے اقوال سے بھی اب میرا کام تھا بتا دینا، کوئی مانے گا ٹھیک ہے، نہیں مانے گا تو نہ مانے۔ ہاں جی، میں تو البتہ ماننے والے میں سے ہوں، میرے رب نے اپنے محبوب سے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔